اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی اگلی کلاسز میں تو کچھ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کچھ عناوین آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر گفتگو یوں کرنا ہے کہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو ایک آپ ایسی عمارت کھڑی کریں گی کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، جو ایک معمولی سی شیطانی وسوسے سے بھی ڈھیر ہو سکتی ہے اور معمولی ہوا کا جھونکا چلنے سے بھی وہ عمارت گر سکتی ہے. دیکھیے، شیطان کی جو سب سے بڑی خرابی ہے کیا ہے؟ کیا اس کے پاس کسی قسم کے علم کی کوئی کمی؟ کتنے انبیاء کا دور دیکھ چکا ہے وہ، کتنے بڑے بڑے مجتہدین کو بہکانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرنے کی کوششیں کرتا ہے، صاحبان تقوی کو کیسے کیسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. علم کی اس کے پاس بھی کوئی کمی نہیں. انبیاء ما سبق جو ہیں ان سب کی شریعتوں سے بھی واقف ہے. شیطان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. تو اگر ہم بھی علم حاصل کرتے چلے گئے فقط اور اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو شیطانی طریقہ کار کے اوپر ایک عمل ہو جائے گا اور اس کا انجام آپ کے سامنے. تو اگر آپ علم حاصل کرتی چلی گئیں اور عمل نہیں کیا یا کچھ جو ٹوٹے پھوٹے عمل انجام دیے بھی تو اعمال میں ہمارے کوئی نور بھی نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زیرو پاور کا بلب ہو اور اس کے اوپر آپ کالے رنگ کا کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ اس کے اوپر چڑھا دیں تو اس کی روشنی یا تو نکلے گی نہیں یا انتہائی مدھم روشنی ہوگی، یعنی اعمال میں نور نہیں ہوگا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں کہ کیا ہمیں گناہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں؟ تو امام معصوم سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو جواب کا جو وہاں سے آیا اس کا مفہوم یہی تھا کہ نہیں، گناہ کرنے کی اجازت ہے اجازت، لیکن فقط اتنی کہ جتنی دیر کے لیے تم آگ میں کھڑے رہ کر رہنا برداشت کر سکو. یعنی ان گناہوں کا لازمی نتیجہ آگ میں جلنا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا پوری زندگی اسی طرح سے گزار دیں، ہم معصوم تو ہے نہیں. تو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو ایسے ہی جیسے آگ میں کھڑے رہنا کوئی منظور کر لے. جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا تم برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت. کبھی پریکٹس کر کے دیکھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے صرف جلتی ہوئی آگ میں اپنی انگلی ڈالنے کی کوشش کریں، کبھی آپ سوچتی بھی نہیں کیونکہ انجام سے باخبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہوں کے سلسلے میں جو عذاب بتائے گئے ہیں اس سلسلے میں ہم کو یقین نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ہمیں کوئی عذاب ملے گا بھی یا نہیں، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی عمل اپنے یقین کے اثرات سے ظاہر ہوتا ہے. آپ آگ میں ہاتھ یوں نہیں ڈالتے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلائے گی، لیکن یہ گناہ ہمیں جہنم کی آگ میں جلائیں گے اس کا ہم کو شاید یقین نہیں ہے، یا یقین کا وہ درجہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم گناہ پہ گناہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جیسے کہ روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی گناہ کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور جب کوئی نیکی کا کام کیا تو جنت میں ایک باغ مل گیا، اور اگر گناہ کیا تو ایک آگ سی چلی گئی جس نے جنت کے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا. اچھا اب دیکھیے، اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے لگے
تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی آپ روحانی طور پر محسوس کریں گے. دیکھیے اس گفتگو کو ابھی شروع کرنے کا، تمام چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے، یہ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے پچھلے سالوں میں بھی، کہ گناہ چھوڑنے کے متعلق ضرور گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا اس کے بغیر بالکل بے فائدہ ہے، اور ایک بدترین علم بن کر رہ جاتا ہے اگر علم حاصل کرتے چلے گئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا. تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر علم حاصل کرنے کا مرحلہ شروع ہوگا. کہ اگر کوئی شخص علم کو اگر فقط حاصل کرتا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی چھوڑ دے تو بہت بڑے بڑے مقامات کو وہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر میں نے جس طرح پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے اثرات اس کے ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ ہر گناہ کی ایک برزخی شکل بن جاتی، ہر گناہ کی ایک خاص برزخی شکل. جیسے کہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو بھی ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اس سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنی چاہیے. کون برداشت کرے گا کہ یہ تمام کے تمام اعمال قبر کے اندر بھی خاص برزخی شکل کو اختیار کر لیں گے؟ اگر قبر میں اس طرح کے 50-100 سانپ موجود ہوں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں، ذرا تصور کر کے دیکھیں، چشمے تصور میں لے کر آئیں، صرف آپ کو ویژوالائز کرانے کے لیے. ایک ذرا سا ہمیں کہیں شبہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس عمارت میں مثلا ایک چھوٹا سا سانپ گھس آیا ہے، تو کتنی زیادہ آپ کے اندر وہ پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ بہت ساری چیزیں تو ایسی، کتنی مجالس کے اندر ایسا ہوا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ باقاعدہ کہیں سے چوہا گھس آیا اور جو ہے وہ پوری خواتین جو ہے وہ درم برم ہو گئی پوری محفل. حالانکہ وہ تو کوئی ایسا نقصان پہنچانے والا کہ جس سے انسان جان سے جائے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ تمام اعمال، برے اعمال ایک برزخی شکل کو اختیار کرنے والے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک بات دماغ میں رہے کہ ان تمام گناہوں کی وجہ سے اچانک سے عذاب الہی بھی آ جاتے ہیں. اول تو کتنے سارے عذاب الہی ہم یہاں پر برداشت کر رہے ہیں مسلسل، خاص طور پر پاکستان اور کراچی میں رہتے ہوئے. یہ سب عذابوں کی قسم ہوتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک تیز رفتار لہر آتی ہے اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو بہا کے لے جاتی ہے. کبھی کوئی بعض اوقات بعض حالات میں اس پہ ایک الگ بحث چھڑ جاتی ہے، لیکن زلزلے بھی بعض حالات میں اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ جب بہت ساری اس طرح کی چیزیں، بڑے بڑے گناہ عوام کے اندر بڑھتے چلے جائیں. بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو میدان قیامت میں آئیں گے، اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے ان کی شکل بندر جیسی ہو جائے گی، بندر جیسی. البتہ لوگ پھر بھی ان کو پہچان لیں گے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے ایسی برزخی شکل ان کی بنی. کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی شکل سور کی طرح سے ہو جائے گی، سور کی طرح سے ان کی شکل. یہ بہت سی ساری روایات ہیں ان سب کے پیچھے، جس کا ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وہ الگ ایک موضوع کے تحت کبھی بیان ہوں گی. لیکن صرف آپ کو ایک برزخی شکل دکھانے کے لیے کہ ان اعمال کا لازمی نتیجہ اس شکل کی صورت میں ظاہر ہوگا. بعض اوقات وہ خاص شکلیں اختیار کر لیں گی، بعض اوقات میدان قیامت میں بھی جو لوگ افراد محشور ہوں گے وہ خاص جانوروں کی شکلوں میں آئیں گے. کچھ افراد جو ہے وہ کتے کی شکل میں مثلا آئیں گے، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو مختلف اور جانوروں کی شکل میں، کچھ ریچھ کی شکل میں ہوں گے، کچھ مثلا الو کی شکل میں ہوں گے. یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک تصویر ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بے پردہ عورت جو ہوگی اس کو میدان قیامت میں نہ جانے کتنے سال تک الٹا لٹکایا جائے گا، اور اس کے نیچے، اس کے سر کے نیچے آگ کو دہکایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا مغز ٹپک ٹپک کے گرے گا نیچے اس آگ کے نتیجے میں، کہ اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی. اب اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ میدان قیامت میں عذاب برداشت کرنا ہوگا. بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ روایات میں ہے کہ ان کے سر پر میدان قیامت میں تیشے اور بیلچے سے وار کیے گئے ہوں گے. یہ ہے، ان سب کے پیچھے گناہ ہے خاص، کہ جو فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں گناہ کا مرتکب اس کے ساتھ یہ ہوگا. بہت سارے افراد میدان قیامت میں ایسے آئیں گے کہ جن کے دو چہرے ہوں گے، دو چہرے، جو سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. ویسے تو سامنے بہت بڑھ بڑھ کے اور محبت کا اظہار مثلا کیا جا رہا ہے رشتہ داروں کے اندر، لیکن جیسے اٹھ کے گئے ان کی مثلا برائی شروع ہو جائے. سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، دو چہرے بنا کر ملنا. یہ انشاءاللہ اس کی کبھی اور تفصیل آئے گی.
بہت سارے افراد میدان قیامت میں بہت سے گناہگار اس طرح سے آئیں گے جو زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے. بہت سارے سود خوروں کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ وہ زمین پر رینگتے ہوئے آئیں گے, پیٹ کے بل رینگیں گے وہ. تو اس گناہ کا نتیجہ, اور خالی فقط سود خور ان معنوں میں نہیں, بہت ساری ہم سوچتے ہیں سود کا خاص ایک دماغ میں کانسیپٹ آنے لگتا ہے. بہت ساری سودی اسکیموں کے اندر حصہ لینا. آپ کو ہمیشہ کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہاں میرے لیے اجازت ہے, کہاں میرے لیے حرام ہے, کون سی چیز سودی ہے, کون سی چیز غیر سودی. تو میدان قیامت میں رینگتے ہوئے آئیں گے. بہت سے افراد میدان قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے. خاص طور پر جو غرور و تکبر کے مرض میں گرفتار ہیں وہ میدان قیامت چیونٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے کہ تمام اہل محشر کے قدموں تلے افراد کچلتے جائیں گے. وہاں موت تو ہوگی نہیں کہ لوگ ہلاک ہو جائیں, لیکن کوئی عذاب مستقل وہاں پر دیا جاتا رہے گا. اسی طریقے سے بہت سے افراد, روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ میدان قیامت میں اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, گوشت نہیں ہوگا ان کے چہرے پر. وہ اس طرح سے آئیں گے. وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس کل تک کا 1-2 روز تک کا یا کچھ پیسہ ان کے پاس ہے جس سے ان کی گزر اوقات ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی لوگوں سے مثلا جھوٹ بول کے یا ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں. یہ وہ افراد ہوں گے. خاص طور پہ آیت اللہ حسین بروجردی مسجد کے کناروں پہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں اور نمازیوں سے مانگتے ہیں. اکثر آیت اللہ حسین بروجردی جب جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو ان فقیروں کے پاس رکتے تھے, ان کو حدیث سناتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس قوت لا یموت موجود ہے, یعنی تمہارے پاس اتنا موجود ہے کہ تم زندہ رہ سکو, کھا سکو, اور آج تک کا بھی خرچہ تمہارے پاس ہے, تو یہ مانگنے والی چیز نہ کرو, بلکہ اگر تم عام لوگوں سے مانگنے آئے ہو بہتر ہے کہ اس مسجد میں آؤ, نماز پڑھو اور اپنے پروردگار سے مانگو جو تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کرے گا. ورنہ پھر میدان قیامت میں اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اور یہ حدیث سنایا کرتے تھے ان کو. اسی طریقے سے روایات میں کتنا ملتا ہے کہ خاص طور پر جو آلات موسیقی بجاتے ہیں یا گانے کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر جو اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے اس طرح سے, وہ اس حالت میں آئیں گے کہ آلات موسیقی روایت میں ان کے ہاتھوں سے چپکے ہوئے ہوں گے, اور بہت سے آلات موسیقی سے ہی ان کے سروں کے اوپر ایک ایسی مار پڑ رہی ہوگی. سب کے پیچھے روایت اور کتابوں کے ریفرنسز ہیں جو انشاءاللہ جب آپ کی غنا اور موسیقی کے فقہی مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی تو اس وقت اس موقع پر پیش کروں گا. ابھی تو صرف میدان قیامت بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ میں ایک نقشہ بیٹھ جانا چاہیے کہ ان کا اگر یہ تمام چیزیں جو ابھی تک آپ نے دیکھی اپنے لیے برداشت کر سکتی ہیں تو یقیناً ان کو انجام دیجیے, کوئی حرج نہیں. جیسے امام نے کہا جتنی دیر آگ میں کھڑے رہنا برداشت کر سکو اتنی دیر گناہ کرنے کی اجازت. اسی طریقے سے قوم عاد اور قوم سمود, پچھلے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے باقاعدہ جو سعودی کمپنی ہے ایک آرام کو, اس نے ایک جگہ پر کھدائی کی تھی سعودی عرب میں, تو وہاں پہ بڑے بڑے ڈھانچے برآمد ہوئے تھے جو وہاں کے اسکالرس وغیرہ, خیر اس کو چاروں طرف سے اس ایریا کو سیل کر دیا گیا کیونکہ تیل کی کھدائی سعودی عرب میں, یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو بہرحال وہاں پر یہ ڈھانچے بھی برآمد ہوئے, تو وہاں پہ اسکالرس سے بھی رابطہ کیے گا. تو بہرحال سب کا ایک متفقہ یہی اس سلسلے میں تھا کہ یہ جو ہے قوم عاد کے ڈھانچے, قوم عاد, ان کے اوپر عذاب کی صورت میں ہواؤں نے ان کو اڑا کے آسمان میں لے گئی تھی اور اس کے بعد ان کو زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا. ان کے بہت بڑے بڑے اس طرح سے اسٹرکچرز ہوتے تھے. تو دیکھیں ان سب عذاب یہ پہلے بھگت چکی ہیں قومیں. تو پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ان کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم کو بہت سارے فائدے اور بینیفٹس حاصل ہوئے کہ ہم پر فوری طور پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے کہ جس میں پوری پوری قومیں ہلاک ہو جائیں. عذابوں کی دیگر نوعیتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ والے عذاب پیغمبر کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر نہیں آتے, لیکن پہلی امتوں پہ ہو چکا اور ان کی الگ ہے. آپ جا کے قرآن پڑھیں کہ قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ ان پہ کس عذاب سے کن وجوہات کی بنا پر ان پر عذاب خدا نازل ہوا. تو ایک ایسی خلیج حائل کر دیتی ہے یہ سب چیزیں انسان اور خدا کے درمیان. یہ گناہ ہیں جو کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل کر دیتے ہیں کہ انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کتنا بڑا انسان ہو جاتا ہے گناہ چھوڑنے سے. کتنا آپ سنتی ہیں حضرت خضر کا تذکرہ. خضر نکلا ہی اس سے ایک سبز چیز کو کہا جاتا ہے. حضرت خضر کا نام خضر پڑھا ہی اس وجہ سے تھا, اسی وجہ سے نام پڑھا ان کا کہ وہ جس جگہ سے حضرت خضر گزرتے تھے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہوتی چلی جاتی تھی.
اور آپ نے دیکھا کہ موسیٰ و خضر کے واقعے اگر قرآن کے اندر پڑھیں تو ایک لحاظ سے حضرت خضر کو موسیٰ کی استادی کا شرف حاصل ہوا تھا، پیغمبری کے حوالے سے اور مرتبے کے حوالے سے حضرت موسیٰ ہی کا درجہ ان سے بلند ہے، لیکن ایک خاص تناظر میں حضرت خضر کو استادی کا شرف حاصل ہوا تھا حضرت موسیٰ کی۔ تو حضرت خضر کے متعلق البتہ یہ بات بتا دی جائے کہ علماء میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے، علماء کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ نبی خدا تھے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی خدا نہیں تھے، ایک مرد صالح تھے، جو کہ قرآن نے بھی ان کو مرد صالح کہا۔ بہرحال، اور خود آیت اللہ خوئی مرحوم سے بھی جب پوچھا گیا یہ سوال کہ حضرت خضر نبی تھے یا ایک عام شخص تھے یا ایک عام صالح مرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی صحیح طور پر تحقیق نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ ان کے پاس عہدہ نبوت تھا یا نہیں۔ تو بہرحال حضرت خضر سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا، اتنا بڑا مقام آپ کو حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف آپ کو حاصل ہو گیا، اب ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ حضرت خضر کو کیا جواب دینا چاہیے تھا۔ حضرت خضر کو بہت بڑے بڑے اعمال کہ مثلا میں نے 1,00,000 دفعہ، مثلا جیسے میں ویسے کہوں کہ 1,00,000 دفعہ جو ہے میں نے سورہ مثلا بقرہ پڑھی تھی، یا میں نے مثلا 1,00,000 حج کیے ہیں، یا ایسے بڑے بڑے اعمال بتانے چاہیے تھے کہ واقعی ہم کہتے ہیں ہاں واقعی پھر تو حضرت موسیٰ کی استادی کا شرف چلے ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید حاصل ان اعمال کی بنا پر ہو جاتا۔ صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا روایت میں کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا، کہا گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ فقط گناہوں کو ترک انسان اگر کر دے تو اتنے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اور ایک مرد صالح تھے، جیسے کہ اگر ہم ایک دوسرا والا پہلو لیں کہ حضرت خضر نبی نہیں تھے تو مقام عصمت بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن عصمت کو ایک بات اور بیچ میں آ گئی تو عرض کر دوں، مقام عصمت ویسے تو ایک گاڈ گفٹڈ ایک چیز ہوتی ہے، وہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر پروردگار رکھتا ہے، لیکن اپنی اپنی ظرف کے مطابق اور اپنے اعمال کے مطابق انسان ایک پرسنٹیج عصمت کی حاصل کر سکتا ہے۔ 1%، 2% عصمت کاملہ وہ تو صرف 14 معصومین کے پاس ہے، لیکن بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ عصمت کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی ایک خاص پرسنٹیج عصمت کاملہ تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن کوئی گناہ وہ عمومی زندگی میں نہیں کرتے۔ ایک مراجع کی باقاعدہ ایک محفل تھی جس میں بہت سے مجتہدین بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سوال یہ وہاں پر اٹھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان 60-70 سال کی ایک زندگی گزارتا جائے اور کبھی اس سے ایک گناہ بھی نہ ہو؟ تو اسی وقت جو وہاں مجتہدین موجود تھے، انہوں نے جو حاضرین وہاں پر موجود تھے، عام افراد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ظاہر سب عادل افراد ہیں، جھوٹ کوئی نہیں بولیں گے، کہ آپ میں سے کوئی شخص یہ بتائیے کون کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا؟ تو بہت سارے افراد نے ہاتھ کھڑے کر دی جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا تھا، ایک گناہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں جب ایک عام شخص کے پاس یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ یعنی ائمہ اور جو پیغمبر ہیں وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی گناہ کا سوچ بھی سکتے ہیں، جبکہ عام شخص میں بھی یہ صلاحیت ہے۔ جب امام خمینی کہتے تھے کہ ایک گناہ بھی نہ کرنا یہ محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ضرور ہے۔ عام طور پر ہوتا نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے جب آپ پر واجب کیا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا مطلب ہے آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کریں۔ اور بالفرض کبھی گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی بہترین ربر آپ کے پاس ہے، اریزر آپ کے پاس ہے، اس کو ڈیلیٹ کروا دیں۔ اب تو کمپیوٹر کا دور ہے تو ڈیلیٹ یا انڈو کر دیں اس کو، جو الفاظ کہے جائیں اس کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں آپ پچھلی زندگی کی اس طرح سے جو ہے وہ غائب کر سکتی ہیں۔ اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک مایوسی سی عام طور پر صاحبان ایمان کے دل و دماغ میں آ گئی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم اس سے بچ ہی نہیں سکتے۔ بالکل غلط یہ خیال ہے، اور ایک شیطانی وسوسہ ہے جس پہ آگے چل کے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اس کے علاوہ جیسے ہم عام افراد کے اندر بھی دیکھیں تو خیر مجتہد تھے سید مہدی بحر العلوم، تقوی و پرہیزگاری کے اندر اتنے ڈوبے ہوئے تھے سید مہدی بحر العلوم کہ لوگوں کو اچھی معقول تعداد کو یہ گمان اور وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔
بحر زخار علم کے حوالے سے. اچھا نام بھی مہدی, تو لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا, وہم ہونے لگا تھا کہ کہیں یہی تو نہیں. تو بعض اوقات دیکھیے صرف گناہوں کو ترک کرنے کی وجہ سے انسان اتنا بڑا مقام جو ہے حاصل کر لیتا. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی, جن کا پچھلی دفعہ بھی ذکر آیا تھا اور انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بھی آئے گا, کیونکہ شخصیت ہے ہی ایسی نابغیر روزگار, یہ ہمارے آئیڈیل ہیں دین کے حوالے سے. یہ خود فرماتے ہیں, دیکھیے ایک تو میں ایک اور بات بتا دوں, علماء بہت ساری چیزیں جو اپنے متعلق ہوتی ہیں کبھی کبھار بتاتے ہیں اور زیادہ تر چھپا جاتے ہیں, اور بعض اوقات کسی مجہول شخص کے ریفرنس سے پیش کر دیتے ہیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی سمجھیں کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں. حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی ملاقات ہوئی, جنہوں نے خود تذکرہ کی. یعنی اتنا مقام حاصل کر لیا تھا اور تزکیہ نفس کو کرنے کے بعد کہ حضرت ادریس جیسے پیغمبر خدا سے باقاعدہ بات چیت تک انہوں نے نقل کی کہ میری بات حضرت ادریس سے ہوئی. اسی طریقے سے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ یہ عام طور پر جب بھی کبھی مجتہدین اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں, عموماً خود ہی مراد ہوتے ہیں. ظاہر ہے اپنے شو بازی تو نہیں کریں گے کہ میں نے یہ مقام کو حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ زمین پر کروٹ بدلتا ہے سوتے میں, تو وہ حصہ جو اس کے وجود سے خالی ہوتا ہے وہاں سے چیخ کی آواز بلند ہوتی کہ اس مرد سونے کا جسم مجھ پر نہیں رہا. افسوس اور دکھ کی حالت میں زمین کا وہ حصہ چیخ بلند کرتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اطاعت پروردگار کے اندر جب بعض اوقات کوئی شخص ڈوب جاتا ہے تو بہت سی اس طرح کی کرامتیں اس سے ہونے لگتی ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں ضبط نفس کے مراحل طے کر رہا تھا اور تزکیہ نفس کے مرحلے طے کر رہا تھا, تو ہمارے استاد نے کہا تھا کہ تمہیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ عالم معنوی کی ہوں گی, عالم مادی سے ہٹ کر, تو خبردار ان کی طرف توجہ نہ کرنا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان فیوز و برکات سے محروم ہو جاؤ. خود طباطبائی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حور میرے پاس آئی. جس وقت میں عمل کر رہا تھا جنت کی حور آئی, اور پہلے وہ سامنے سے آئی, میں نے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لیا کیونکہ میرے استاد کی مجھے بات یاد آ گئی تھی کہ ان کی طرف منہمک نہ ہونا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم ان ہی کے نظارے میں مثلا کھو جاؤ. بہت ساری عالم معنویات جب سیر و سلوک کے مرحلے انسان طے کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے اور اطاعت کے اندر جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے. تو اب حجابات چاک ہو جائیں گے, چیزیں نظر آنے لگیں گی معنویات. فرشتوں کو بعض اوقات انسان اپنی آنکھوں سے بہت آگے کے مقام کی میں اکثر بات کرنے لگ جاتا ہوں, لیکن ایک سامنے تو ہو کہ یہ بھی ہمارے جیسے افراد تھے, ہمارے جیسے گھروں میں پیدا ہوئے تھے, علم اور تقوی حاصل کر کے کتنے بڑے مقامات کے اوپر فائز ہو گئے. کہتے ہیں حور پھر دائیں طرف سے آئی, پھر بائیں طرف سے آئی, پھر پیچھے سے آئی, یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی. کیونکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان معنویات کی چیزیں دیکھ کر اس میں کھو جائے تو پھر خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے. جیسے وہی جس طرح ہم نے پچھلی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا کہ ادھر ذرا سی شہرت انسان کو ملتی ہے, ویسے تو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے, لیکن ادھر واہ واہ سنتا ہے اور شیطان اس کا مدعا اور مقصد اپنی شہرت کے حصول قرار دے دیتا ہے اور خدا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. قاری, جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ بعض اوقات یہ شہید ثانی کا شاید جملہ ہے کہ قاری جس وقت اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کے اندر غرق ہوتا ہے تو اسی وقت شیطان کا مدعا اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنے آواز جو وہ بنا رہا ہے قرات کے اندر, وہ پھر اس کے دماغ سے خدا نکل جاتا ہے. اب وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آواز کو خوبصورت بنا کر اس طرح سے نیت کی تبدیلی واقع ہو جاتی. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ طباطبائی, خیر اس پہ تو احادیث بھی بہت ساری اس چیز پر آئی ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس کو روزانہ ایک فرشتہ آ کر نماز شب کے لیے جگاتا ہے. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں حاصل ہو جاتی. باقاعدہ ایران کے ایک عالم دین تھے جو پاکستان سے جن کا تعلق تھا, ایک دفعہ پاکستان آئے تھے تو فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا, اور یہ ہمارا ایک طریقہ آگے چل کر آئے گا بھی شاید اگلی گفتگو میں, کہ ہر شخص کو چاہیے اور ایک تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے اس کو کہ 40 روز اپنے نفس سے ادھار لے لے, تاکہ نفس فقط 40 روز کے لیے اس تکلیفوں کو برداشت کر لے. صرف 40 روز, ان لمیٹڈ ٹائم کی بات بھی نہیں ہو رہی, پوری زندگی کی بات بھی نہیں ہو رہی کہ مثلا آپ سوچیں کہ وہ ہوئے تو ساری زندگی کیسے میں عمل کروں. صرف 40 روز, اور اس میں کوشش کریں کہ ایک گناہ بھی نہ ہو, ایک گناہ بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے 40 کا عدد خود ایک برکت کا حامل ہے, آپ کتنی روایات اور اس کے اندر بھی پڑھتی ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی 40واں
روز گزرا ایک ظاہری صفت عدالت بھی میرے اندر آ گئی، یہاں تک کہ میں جب یعنی گناہوں سے ایک بھی گناہ نہیں کیا ان 40 روز میں، اپنے آپ کو مکمل کاربند رکھا کہ نہیں ادھر ٹس سے مس نہیں ہوں گا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، صرف 40 روز. اور کہہ رہے 40واں روز گزرا تو میں یہاں تک کہ دکانوں کے اندر جاتا تھا، مثلا سبزی لینے کے لیے گیا، کہا 2 کلو آلو تول دو، آلو لے کر جتنے میں اس کے پلڑے میں ڈالتا تھا پورے 2 کلو نکلتے تھے، نہ ایک چھٹاک زیادہ نہ کم، کوئی بھی چیز تولتا تھا. تو یعنی ظاہری صفت عدالت بھی میرے اندر آ گئی. یعنی بعض اوقات اس طرح کی کرامتوں کا ظہور بھی ہونے لگتا ہے. خیر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم ظاہری اعتبار سے کرامت ہی اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں اصل سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، جیسے ایک شخص ایک عالم پہلے زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کہ بہت سارے افراد اپنے تزکیہ نفس کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے عالموں کے گھر رہ پڑتے تھے. اب تو خیر موقع بھی نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، نہ کوئی سہولیات ہیں، اور شاید نہ آج کل کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو، ورنہ تو ایک بجائے کہ وہ تزکیہ نفس کریں وہ کھانے پینے کے لیے مثلا پڑ جائیں گے ان کے گھر آ کر. تو یہ ماحول بھی اب ختم ہو گیا. لوگ سنجیدہ اور سنسیئر ہوتے تھے تو عالموں کے یہاں رکتے تھے کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے. 20 سال وہ ان کے گھر رکے، پھر یہاں تک کہ جانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ رکا ہے اور بہت بڑا میں آپ کو عارف سمجھا کرتا تھا، لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی کرامت ہوتے نہیں دیکھی. دیکھیے ہم کس سے بہت زیادہ مروب ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم بار بار آیت اللہ بہجت کا بھی تذکرہ کریں گے، ان کی بہت سی کرامتوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جیسے ابھی طباطبائی کا تذکرہ ہوا. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی کرتب وغیرہ ہمیں دکھائے تو ہم کہتے ہیں اوہو یہ بہت بڑا عارف ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ طے الرز کر کے چلے جانا، یہ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بعض اوقات حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پر 99.99 کیسز میں پروردگار بہت ساری دنیاوی چیزیں بھی ان سے سلب کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نیکوکار افراد آپ کو زیادہ مصیبتوں میں مبتلا نظر آئیں، بہت زیادہ پریشانیوں کے اندر مبتلا نظر آئیں، کوئی کرامت بھی ان سے سرزد آپ ہوتے نہ دیکھیں. تو وہ جا کے اس کے بھی دماغ میں کانسیپٹ یہی تھا کہ شاید کوئی ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہو، کوئی جو ہے طے الرز کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، کوئی کرتب دکھائے اس طرح کا تو ہم اس کو عارف مانیں. کہا کہ کوئی کرامت سرزد ہوتے نہیں دیکھی. ان عالم نے کہا کبھی یہ بتاؤ کہ تم 20 سال سے یہاں پر ہو، کبھی تم نے مجھے کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، گناہ کرتے تو کبھی نہیں دیکھا. کہا کہ اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ 20 سال کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارو اور کبھی اس سے گناہ ہوتے نہ دیکھو. اصل کرامت یہ ہے. ہم بعض اوقات اس قسم کے جو جعلی ٹائپ کے پیر الٹی سیدھی کے انہوں نے فلاں کے متعلق کہا وہ بات سچی ثابت ہو گئی، وہ فلاں عورت ان کے پاس گئی، کہا تمہارا بیٹا ہوگا دیکھیے ان کے یہاں ہو گئے. چھوٹی چھوٹی سی اس قسم کی جو اندازہ لگانے والی باتیں اس سے ہی لوگ بڑے مروب ہو جاتے ہیں. سب جہالت کی دلیل. اصل میں کوئی شخص شریعت کے اوپر کتنا عامل ہے، کتنا زیادہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا عارف. جب بھی آیت اللہ بہجت جو اکثر لوگ ان کے کہتے تھے کہ ہمیں عرفانیات کا کوئی درس دیں، وہ کہتے تھے کیا تم نے توضیح المسائل پہ مکمل عمل کر لیا ہے؟ کہا کہ آگا کوشش تو کرتے ہیں کہ عمل ہو جائے. کہا جب کوشش میں کامیابی ہو جائے پھر آ جانا میرے پاس. پہلے رسالہ عملیہ پر عمل کرو، توضیح المسائل پر عمل کرو، اپنی زندگی کو احکامات شریعت کے دائرے کے اندر تو لے کر آؤ. تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف عملیات بتائے جائیں اور تم کوئی پاورز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں اور لوگوں کو کرتب دکھاتے پھرو اور جو ہے وہ اپنا گرویدہ بناؤ، اس سے دنیا حاصل کرو؟ نہیں، بالکل یہ علماء اور مراجع سے سخت شدت سے مخالف ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی. تو انہوں نے کہا کہ صفت عدالت ظاہری طور پر میرے اندر جو ہے وہ آ گئی تھی. تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ انتقال سے کچھ عرصے پہلے، بلکہ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے، یہ تو تھوڑی اس سے اور پہلے کی تصویر ہے آپ کے سامنے، لیکن تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر کی تمام خواتین کو اپنے پاس بلایا تھا، ساری خواتین. دیکھیں ائمہ معصومین کا بھی یہی طریقہ کار تھا، گھر کے سارے افراد کو جمع کرتے تھے. شہادت سے پہلے ائمہ کی کتنی کہ جا کر آپ باقاعدہ وصیتوں کا ایک پورا چیپٹر ہے کہ کون کون سے کتنا اہم موضوع ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کہ انتہائی دلچسپ، کہ آخری وقت میں کون سے نبی نے کیا وصیتیں کی ہیں. دیکھیں آخری وقت سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر انسان کوئی بات کہے تو خود ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ڈائنگ ڈیکلیریشن ایک چیز کہلاتی ہے. اس وقت جو بھی اگر کوئی شخص اپنا آخری بیان دیتا ہے تو اس کو قانونی بھی ایک حیثیت دی جاتی ہے، مرتا ہوا شخص کبھی غلط بیان ہی نہیں کر سکتا مثلا. تو ساری خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم کو خواتین وصیت کرتا ہوں. گھر کی اپنی محرم بہوؤں کو جمع کیا، بیٹیوں کو جمع کیا، اور زوجہ محترمہ کو تو بھی کچھ ہی عرصے پہلے ہی انتقال ہوا امام خمینی کی. سب جمع ہوئے، کہا کہ میں ایک وصیت کرتا ہوں، دیکھو کبھی گناہوں میں مبتلا نہ ہونا.
کبھی گناہ نہ کرنا. ایسا نہیں کہ بس عمومی سی گفتگو, انتہائی اہم ترین موقع پر کہ جبکہ روح قفص انصری سے پرواز کر رہی ہے اور ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے والی, اس موقع پر نصیحت کر رہے ہیں, اس موقع پر ایک وصیت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے. اور پچھلی دفعہ تو جیسے کہ آپ نے سنا ہی تھا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا جو میں نے واقعہ بھی پیش کیا تھا کہ بہت سارے گناہ اس قسم کے ہیں کہ جو علم میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب اپنے اس رشتہ دار کے جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو, پھر دونوں کے درمیان دل میں کینہ دور ہوا, تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے عرفان اور علم کا جو ایک پورا عرصہ تھا وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ جیسے کہ بند سا ٹوٹ گیا اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا, اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں یہ سب باتیں پتہ ہیں, یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں یہ سب پتہ ہے, گناہوں کی مذمت بھی پتہ ہے, نیکیوں کی اچھائی بھی ہم کو پتہ ہے, اس کے نتائج اور عواقب سے بھی ہم باخبر. ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ عذاب ہوگا, وہ عذاب ہوگا, وہ عذاب ہوگا, پھر بھی آخر ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ دیکھیے ہے نا ایک سوال, بڑا عام سوال ہے. سب کچھ پتہ ہے پھر بھی ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے؟ تو اس کی دو تین وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں, مرید نہیں ہیں. دیکھیے یہ خاص طور پہ بات دماغ میں رکھیں. تمنا ہے ہم کو کہ ہم سے گناہ نہ ہو, لیکن مرید کہتے ہیں صاحب ارادہ کو. ہم نے کبھی ارادہ کیا ہی نہیں سنجیدگی کے ساتھ ہم گناہ نہ کریں. تمنا ضرور کی ہے, بھائی ہر شخص کی تمنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, لیکن پھر بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, دیکھیے آپ جب بھی کسی کام کا واقعتاً آپ ارادہ کرتی ہیں, آپ کا ارادہ کر لیتی ہیں مجھے اس دفعہ نئے کپڑے بنانے, اب شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے آپ کو, ہر صورت میں اس کی پینٹ سے مثلا چرانے پڑے پیسے آپ کو, سارے کام آپ کر جاتی ہیں. والدین سے کتنا جھگڑا کرتی ہیں بہت سی باتوں کو اگر منوانا ہو, کتنی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیا ہے اس میں صرف تمنا کی حد تک نہیں رہتی. آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گی اور وہ کام کر لیتی ہیں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجیے, گناہ کبھی تمنا کرنے سے نہیں چھوٹتے. متمنی بننے سے کام نہیں چلے گا, مرید بننا پڑے گا, صاحب ارادہ. آپ نے گھر سے آج ارادہ کیا تھا ماشاءاللہ کتنے نیک کام کا کہ میں مدرسے علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہوں. آپ نے گھر کے کام نمٹائے, ساری چیزیں گھر میں سب کی ہوں گی تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. بہت سی خواتین ہو سکتا ہے کھانا بھی پکا کر آئی ہوں گھر میں, اپنے سارے امور نمٹائے کیونکہ آپ کا پکا ارادہ تھا. اگر آپ فقط ایسے ہی, جیسے ہم نے جو ایک کتاب اس میں سے مدرسے کی لے لیجئے گا, گناہ چھوڑنے کے طریقوں پر 40 طریقے اس کے اندر ذکر کیے ہیں. اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے, مثلا اس میں بھی مثال لکھی ہوئی, ٹی بی کا مریض ہو جائے, بس فقط بیٹھا ہوا روتا رہے کہ مجھے بیماری ہوگی, نہ دوا کرے, نہ پرہیز کرے, نہ علاج کے لیے جائے, نہ علاج کرنے کا کوئی ارادہ کرے, بتائیے اس کا مرض کبھی ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ. اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. اور ارادہ کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ عملی اقدام کرنے پڑیں گے, وہ چیزیں کرنا پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے جو ابھی آگے چل کر ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا. تو ہم سے گناہ نہ چھوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم متمنی ہیں, مرید نہیں. ہم نے فقط تمنائیں کی ہیں, خواہشات کی ہیں, اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. تمنا اور خواہشوں سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ کو باقاعدہ طور پر ارادہ کرنا پڑے گا, آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی. تو ایک اہم ترین وجہ یہ ہے. اور جب آپ ارادہ کر لیں گے, آپ دیکھ لیجئے ایک دن کے, وہ تو 40 روز کی بات تھی نا اس عالم دین کی, جو پاکستانی عالم دین کا واقعہ میں نے پیش کیا. آپ ایک ایک دن سے ابتدا کیجئے, 40 روز کا عہد نہ کریں. آج کا پورا دن نماز فجر کے بعد آپ ارادہ کر لیں پختہ کہ پورے دن ایک گناہ بھی نہیں کروں گی. چاہے آپ کو گھر پہ مختلف جگہوں پہ پوسٹر لگانے پڑ جائیں, ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی, کوئی ایسی چیز مقرر کر لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے, کوئی ایسی نشانیاں مقرر کر لیں کہ جس جگہ سے آپ گزریں آپ کو یہ بات یاد رہے کہ نہیں, نہ آج میں غیبت کروں گی بھی نہیں, نہ غیبت سنوں گی, نہ جھوٹ بولوں گی, نہ مثلا کوئی موسیقی سنوں گی, نہ اس طرح کی جتنی چیزیں جو بڑے بڑے گناہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گی. ایک ایک دن کا سے آغاز کریں, اس کے بعد بڑھاتے ہوئے آگے کی طرف جائیں, جو ویسے تفصیل آگے چل کر آنے والی. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی, ارادہ نہیں کیا. تو ارادہ آج سے شروع کریں تو یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے گا. دوسری وجہ ہمارے گناہ چھوٹنے کی جو نہیں ہوتی, ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹتے, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ذہانت کو اور مینٹل فیکلٹیز کو استعمال ہی نہیں کیا گناہ چھوڑنے کے سلسلے میں. آپ دیکھیں خواتین کتنی ماہر ہوتی ہیں, بعض اوقات مرد بھی اس کے اندر بہت سی چیزوں میں دخل نہیں دیتے. گھر کا مثلا زیور خریدنا ہے, گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے, فلاں خاتون وہ بڑی تیز ہیں, وہ جائیں گی زیور خرید کے مثلا لائیں گی.
کپڑا خریدنے کے لیے کتنی آپ بارگیننگ کرتے ہیں, کتنی وہ دکاندار سے آپ وہ کرتی ہیں, وہ بھی آنکھوں میں سرما لگا کے باجی باجی کر کے خوب بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں سب لوگوں کو, اور زیادہ قیمت بتا کے کم کر دیتی ہیں. آپ بھی بہت خوش خوش گھر میں واپس آتی ہیں کہ دیکھا میں کتنا کم کروا کے لائی, اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ قیمت پہلے ہی بتائی تھی. تو بہت ساری ایسی چیزیں, لیکن آپ اپنے دماغ کو پورا استعمال کرتی ہیں, پورا دماغ کو استعمال کرتی ہیں چیزوں کو خریدنے میں اور اپنے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں. لیکن یہاں جب بھی موقع دین کا آتا ہے, ہر شخص انتہائی بے وقوف, احمق, غبی اور کن ذہن بن جاتا ہے. کچھ پتہ نہیں, ہون نقو کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں کہ اب اس موقع پر میری کیا ذمہ داری ہے, کیا مجھے کرنا چاہیے, کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں سارے لوگ جو اس سے پہلے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بحث کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو سارے کن ذہن بن جاتے ہیں, اپنے دماغ اور ذہانتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے. مثلا کتنا پریشان ہونا چاہیے ذہانت کی, مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, ان کا لازمی نتیجہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میری جو آخرت میں گزاروں گی اس میرے ساتھ کیا ہوگا, اور کہ پھر بھی میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. اب آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے, اپنی ذہانت کو استعمال کرنا چاہیے, علماء سے رجوع کرنا چاہیے, جاننے والے افراد کے پاس جانا چاہیے. میں کیسے اپنی چیز, اپنے واجبات کو کیسے اتاروں, نمازیں مجھ پر اتنی ہیں, روزے مجھ پر اتنے ہیں, خمس میں نے اب تک نہیں دیا ہے, کتنی چیزیں مجھ پر باقی ہیں, کل کو خدا نہ خواستہ میں مر گئی تو میرا کیا ہوگا. اب کیا ہے, آپ اپنی ذہانت کو استعمال کر رہی ہیں. قبر میں کون کون سی چیزیں میرے لیے کارآمد ہیں, ابھی سے میں چیزیں جمع کر کے رکھ لوں اپنے پاس, کیا کروں. یہاں یہ ہو رہا ہے ذہانت کا استعمال, جو کہ ہم پوری ذہانت کو مکمل, اب عام سے نوجوان کو دیکھیں, ورلڈ کپ کے پچھلے جتنے ورلڈ کپ اب تک ہوئے, کون کون سے کھلاڑیوں نے کیا کیا سکور کیے ہیں اور کون کون سے ریکارڈز ان کے ہیں, سارے بچے زبانی بتا سکتے ہیں. لیکن ذرا سا آپ پوچھ لیجئے کہ جناب فلاں امام کی والدہ کا نام کیا ہے, تو سارے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. کسی سے پوچھ لیجئے کہ جناب ہر شخص کو پل صراط پہ سے گزرنا ہے, پل صراط پہ سے آسانی سے گزرنے کے اعمال کون سے, ہر شخص کو مثلا قبر کے اندر جانا ہے, عذاب قبر سے بچنے کے اسباب بتائیے کیا ہیں, ہر شخص کو میزان کے پہ اس کے نامہ اعمال کو تولے جائیں گے, وہاں پہ کون کون سی نیکیاں کام آئیں گی, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. اس وجہ سے کہ آخرت کے معاملے میں ہم نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا. یہ دوسری وجہ ہے. ذہانت کو استعمال کیجئے خدا کے لیے. دنیا کے معاملات میں ہم اپنی ذہانت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں, آخرت کے لیے اور گناہ چھوڑنے کے لیے کبھی ذہانت کو استعمال نہیں کرتے. نئے نئے طریقہ کار لے کر آئیے, سوچئے کہ میں کیسے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں. روزانہ مجھ سے کتنی غیبتیں ہو رہی ہیں, روزانہ مجھ سے کتنے جھوٹ میں بول رہی ہوں, روزانہ مثلا میں کتنا ٹی وی کے اوپر موسیقی سن رہا ہوں, کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں اس سے. تو اب اس کے بعد پھر یہ مرحلے شروع ہوں گے جب اپنی ذہانت کو استعمال کریں گے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلسل کوشش ہم نہیں کرتے. مسلسل کوشش, ہم نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی, سوچا کہ بھئی اب آئندہ میں کبھی کوئی غیبت نہیں کروں گی, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ہو گئی, اگلے دن پھر ہو گئی. بس ایک آدھ دفعہ کی کوشش کی. ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بلڈ پریشر کا مرض ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ بس ایک گولی کھانے سے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے. نہیں جناب, اب ساری زندگی جس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے روزانہ گولی کھاتا ہے. ڈائبٹیز کسی کو ہو گئی, اب روزانہ جو ہے شوگر کی گولیاں وہ کھا رہا ہے. کب کہتا ہے کہ نہیں ایک بس 2-3 دفعہ تو میں علاج ہو جانا چاہیے, 2-3 گولیوں میں یا 2-3 دنوں کے اندر. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. جسمانی اس کے اندر کی جو کہ اس کو گلنا سڑنا ہی ہے جسم کو, اس کے لیے ہم کتنے اقدامات کرتے ہیں, کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, لیکن روح ہماری اندر سے گھن کی طریقے سے گناہ اس کو کھاتے چلے جا رہے ہیں, اور تباہ و برباد ہماری روح ہو گئی ہے. اس کے اندر کتنے سوراخ ہیں, کون کون سی بیماریاں اس کو نہیں لگی ہوئی, لیکن ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو روحانی ڈاکٹر ہو. مثلا کسی عالم کے پاس جائیں, روحانی ڈاکٹر آپ کو کتابوں کی صورت میں اس کے اندر بھی آپ کو اپنے بہت سی چیزوں کے علاج مل جاتے ہیں, کتنے پھلوں سبزیوں کے علاج وغیرہ یہ سب آپ کتابوں کے اندر ہی سے تو دیکھتی ہیں. تو اس سلسلے میں احادیث معصومین بھی ہیں کہ ان گناہوں سے کیسا پیچھے چھڑائیں. ضروری نہیں کہ ہمیشہ کسی عالمی کے پاس بھاگی ہوئی جائیں, کبھی ضرورت پیش آئے تو وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے. لیکن جب بہت سی چیزیں حل ہو سکتی ہیں, آپ کے گھروں میں بہت سی کتابیں, ائمہ معصومین کے ارشادات ہیں, سب حل اس کے اندر بھی موجود ہیں. یہ تمام ہمارے قلوب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں, چیزیں سب موجود ہیں, بس صرف تلاش کرنا ہے, ذہانت کو استعمال کرنا ہے اور مسلسل کوشش کرنی. مسلسل کوشش. قرآن کی ایک آیت جب نازل ہوئی تھی نا, فاستقم کما امرت, اے رسول استقامت اختیار کرو جیسے کہ تم کو حکم دیا گیا. استقامت. تو پیغمبر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگلے دن لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بال سفید ہو گئی. بال سفید, اوور نائٹ گرینگ آف ہیئر باقاعدہ ہمارا ایک فینومینا ہے میڈیکل سائنس میں بھی. ایک رات میں بھی بعض اوقات بال سفید ہو سکتے ہیں, اوور نائٹ. یعنی پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا. اتنی ایسی استقامت, ایسا نہ ہو کہ جیسے
جیسے ابھی آپ آئی ہیں, تھوڑا سا دن گزریں گے, ذرا سے گرمیاں شروع ہو جائیں گی, تھوڑا کہیں اس دن کہیں جانا پڑ گیا, ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی, اب فوراً استقامت کیونکہ نہیں رہی, مدرسہ چھوٹ گیا. ذرا سی کچھ پریشانیاں ہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا, تانا دے دیا, طنز کر دیا, مدرسہ چھوڑ دیا. کوئی سا پروگرام شروع ہوا, کسی گھر میں درس ہوا, 2-3 درس ہوئے, اس کے بعد سے درس ہونا بند ہو گئے. کسی گھر کے اندر کوئی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا, جناب دعائے کمیل یا حدیث قصہ ہوگی, چند دن چلا, اس کے بعد چھوٹ گئی. کہ استقامت نہ ہونا, ہمیشہ مسلسل کوشش کرتے رہنا, مسلسل. یہی وجہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے. ایک آدھ دفعہ بس کی کوشش, اس کے بعد جب وہ اس میں ناکامی ہو گئی تو چھوڑ کے بیٹھ گئے. تو پھر آپ کو بلڈ پریشر کے مرض کے لیے دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی, پھر شوگر کی دوا بھی چھوڑ دینی چاہیے تھی, اور کتنی دوائیں بعض اوقات روزانہ کھانے کی وہ سب چھوڑ دینی چاہیے. پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب, اب آپ جو ہے شاید آپ کو گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جائے, کیونکہ آپ دونوں چیزوں سے بالکل آری ہو گئے, نہ جسم کی آپ کو پرواہ نہ کوئی روح کی بھی پرواہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے معاملے میں جس کو بالآخر قبر کے کیڑوں کی غذا بننا ہے, اس کے لیے ہم کتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں, اور وہ روح جو ہمیشہ ساتھ رہے گی, اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ جو استقامت, اس کو آپ کو یہ خود دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت کمزور سا آپ کا ارادہ ہو, کمزور ارادہ. جیسے کہ امام خمینی کہتے تھے کہ انسانی ارادے کو کمزور کرنے والی کوئی بھی چیز گناہ اور موسیقی, گانے اور موسیقی سے بڑھ کر نہیں. یہ سب سے زیادہ, کیونکہ ہم ٹی وی اور مختلف ذرائع سے بہت زیادہ موسیقی ہمارے کانوں میں جاتی, بہت زیادہ گانے ہمارے کانوں میں جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم میں وہ صفت جو ہے استقامت والی اور ارادے والی, کہ ارادے کی مضبوطی, یہ ہم میں بہت کمزور پڑ گئی, یہ کمزور پڑ گئی. اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. اس کو داخلہ لیا, مدرسے میں چھوڑ دیا, کوئی چیز کام اچھے نیک کام کا ارادہ کیا, کرنا شروع کیا, 2-3 دفعہ کے بعد چھوڑ دیا. کوئی ذکر پڑھنا شروع کیا, کہا تعقیبات میں فلاں دعا اور فلاں سورہ پڑھیں گے, 2-3 روز پڑھا, پھر چھوڑ دیا. یعنی کبھی کوئی چیز پوری آگے بڑھنے ہی نہیں پاتی, اس وجہ سے کہ انسانی ارادہ بہت کمزور ہو گیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سے ایک وجہ صرف میں نے بیان کی. اچھا, اسی طریقے سے ابھی ذکر ہوا تھا سید مہدی بحرالعلوم کا, جن پر امام زمانہ علیہ السلام ہونے کا لوگوں کو گمان ہوتا تھا. اللہم صلی علی محمد. شاگرد ان کے کہتے ہیں کہ دفعہ سید مہدی بحرالعلوم درس دے رہے تھے, دوران درس دیتے دیتے مسکرائے. شاگردوں نے کہا کہ دوران درس مسکرانا تو آپ کی عادت میں شامل نہیں, کبھی ہم نے مسکراتے نہیں دیکھا دوران درس. آپ کہا کہ 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد آج مجھے دوران درس ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے. 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد, 20 سال کتنا بڑا ہے, ایک گناہ کے پیچھے لگ گئے تھے کہ یہ میرے دماغ میں پیدا نہ ہو, ریاکاری سے اپنے آپ کو پاک کرنا. 20 سال لگ گئے بعض اوقات. آپ خود سوچیں, 20 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ایک گناہ کے لیے پیچھے بعض اوقات کتنی محنت کرنا پڑتی. یہی وجہ ہے کہ کتنے مجتہدین بھی کہتے ہیں, اور امام خمینی نے بھی غالباً اہل حدیث میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ شروع کر دے, اپنے دوران درس کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ تزکیہ نفس کرنا شروع کر دے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دے, تو بعض اوقات دل میں آپ کے آتا ہے نا, 20 سال جب مہدی بحرالعلوم کو ریاکاری سے بچنے کے لیے لگ گئے, تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنے 200 سال لگ جائیں گے, اور ایک ایک گناہ کو ہم الگ الگ کرتے گئے تو کئی ہزار سال یا عمر نوح ہمیں چاہیے مثلا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نہیں, ایسا نہیں. اگر آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا, امام خمینی فرماتے ہیں کہ پہلا قدم آپ نے اٹھا لیا اور گناہ چھوڑنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے, اور اس کے بعد اس دوران آپ کو موت آ گئی, تو انشاءاللہ رحمت خدا آپ کے شامل حال ہوگی اور آپ بخش دیے جائیں گے. آپ نے, کیونکہ اس کے بعد زندگی نے آپ سے وفا نہیں کی, پروردگار نے خود ہی اپنے طرف اپنے جوار میں آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا. ورنہ تو آپ کا ارادہ یہی تھا کہ بس اب میں نے اپنی قضا نمازیں اتارنا شروع کر دی روزانہ. مثلا ایک نماز, میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی قضا نمازیں جو ہیں